السلام علیکم، خوش آمدید آپ کو اے جے کے عرب نیوز میں۔ اور 2021 کے جو حج کے بارے میں منسٹری آف حج اینڈ عمرہ نے اناؤنس کر دیا ہے کہ پورٹ ول بی لانچڈ فرام دا رجسٹریشن اسٹارٹنگ جو ہوگی آج سے ہوگی 3 ذوالقعدہ سے، اور 1 PM جیسا کہ ہو چکی ہے، اور وینسڈے بدھ تک ہوگی، یعنی 13 ذوالقعدہ تک رات 10 بجے تک۔ سو رجسٹریشن کے لیے آپ کو الاؤ ہے کہ ابو جو بھی پیریڈ ہوگا پریورٹی ہوگی اس کو فار دا ارلی رجسٹریشن آپ لوگ کریں گے۔ سلیکٹنگ دا بائنگ پیکج ول بی اسٹارٹیڈ فرام دا 15۔ آپ لوگ جب رجسٹریشن کرو گے، رجسٹریشن کے بعد میں وہ آپ کی پوری انکوائری کریں گے۔ انکوائری کرنے کے بعد میں پھر آپ کو یہ جو بھی پیکج آپ کی جو بھی چیز ہوگی اس کے مطابق آپ کو میسج آئے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو جیسا کہ اس کے بارے میں یہ دیکھیں، یہ سائٹ پہ آئیں گے ہم وداؤٹ ٹائم ویسٹ کیے ہوئے، یہ ادھر آئیں گے، یہ دیکھیں یہاں پہ ان لوگوں نے یہ میتھڈ دیا ہوا ہے، رجسٹریشن از اوپن انٹل دا اینڈ آف 13/11/1442، اور آج تاریخ کیا ہے 13 ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آج جو ذوالقعدہ کی تاریخ ہے وہ جون سی ہے وہ 3 تاریخ ہے۔ تو آپ کیسے کر سکتے ہیں اس کے لیے، یہ دیکھیں انہوں نے کرائٹیریاز دیے ہوئے ہیں۔ یہ فرسٹ ٹرمز اینڈ کنڈیشن، دا ایپلیکینٹ جونس ہے وہ مسٹ بی حج ریویو فار دا ریگولیٹری کنٹرولز، جیسے کہ ہیلتھ ریکوائرمنٹس ہے، ایکنالج دیٹ دا الیکٹرانکلی، جیسا کہ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کو ویکسین دی جا رہی ہے، اور فرسٹ ڈوز اس میں بتایا گیا ہے کہ جو فرسٹ ڈوز ہے کمپلسری فرسٹ ڈوز کے ساتھ میں آپ ویکسین لے سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں اس میں سعودی گزٹ نے بھی اس بارے میں بتایا ہے کہ 1 ڈوز کووڈ از اے مسٹ فار دا حج پلگرمز منسٹر، ٹھیک ہے۔ منسٹری آف حج نے بتایا ہے کہ منسٹری آف ہیلتھ ڈاکٹر توفیق الربائی stress that vaccination even with the 1 dose is a requirement for the performing this year Hajj، ٹھیک ہے جی۔ and attending to the periodic government communication briefing on Saturday، یہ ان لوگوں نے اس چیز کے لیے کیا تھا، اور جیسا کہ ابھی اوپن ہو چکا ہے، اور 60,000 جو ان سے لوگ ہیں۔ ڈپٹی منسٹری آف دا حج اینڈ عمرہ جو عبدالفتاح مسعد said limiting Hajj performing only 60,000 citizens resident آف دا کنگڈم ول بی، اور سعودی عربیہ میں جو پلگرمز ہے کنٹری شوڈ بی دے وزٹ آفٹر دا پلگرمز، اوکے، اور کنٹریز، اوکے جی۔ حج جو ہے وہ اسپیسیفک بندوں کے لیے اسپیسیفک ٹائم کے لیے، اور ان کے امیون سسٹم پر ڈپینڈ ہوگا، ان کی ڈوزز کو دیکھا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ یہ پروسیجر ہے، اور باقی میں آپ کو واپس اس پیج پہ لے کے چلتا ہوں جہاں پہ جو کنڈیشنز بتائیں گی۔ آپ رجسٹریشن کیسے کر سکتے ہیں کہ سب سے پہلے تو آپ کی جو کووڈ کا جو ویکسین ہے کمپلسری ایک ویکسین ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن، آپ کی ہیلتھ جو ہے ہیلتھ کا ایشو نہ ہو، وہ آپ کا توکلنا پہ رجسٹرڈ ہوا وہ ویکسینیٹڈ بول کے۔ اور سیکنڈ جو رہے گا وہ رہے گا جی کہ دی ایپلیکینٹ فار دا حج مسٹ بی انٹر دا آئیڈینٹی ڈیٹا اینڈ ڈیٹ آف برتھ کریکٹلی، مینز جتنی بھی بندے کی جو بھی فدوی ہوگا، مینز ایپلیکینٹ جو درخواست گزار ہوگا، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جتنے بھی اپنی انفارمیشن ہیں ان کو بالکل باقاعدگی سے، بالکل غور و فکر کر کے بالکل کریکٹ ڈالنا ہے، اس میں کوئی مسٹیکس وغیرہ نہیں کرنی ہے، کیونکہ مسٹیک کی صورت میں پھر آپ کا جون سا ہے نا، یہ جو آپ حج کے لیے اپلائی کریں گے، یہ جون سا ہے وہ ریجیکٹ ہو جائے گا۔ دی ایپلیکینٹ فار دا حج مسٹ بی انٹر دا آئیڈینٹی ڈیٹا اینڈ date of birth correctly and identical to what is on the identity, and their validity will be the verified with the data available in the national information center، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ چیزیں کمپلسری، جیسے ڈیٹا انفارمیشن آپ کا ایک عامہ جون سا ویلڈ ہونا چاہیے، اس کے علاوہ آپ کی ویکسینیٹڈ ہوئی ہو، آپ کے پاس توکلنا اپلیکیشن اپلوڈ ہوئی ہو، پھر حج سے ریلیٹڈ جو تشریح ہے یعنی پرمنٹ ہیں، وہ حج کا پرمنٹ آپ کے پاس اگر ہے تو یعنی پرمنٹ تو آپ کو رجسٹریشن کے بعد میں ملے گا۔ تو یہ جتنی بھی انفارمیشن ہے آپ نے وہاں پہ ایڈ کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایلیجیبلٹی، یہ دیکھیں یہاں پہ ایلیجیبلٹی آئے گا کہ کون سے لوگ ہیں جو ایلیجیبل ہوں گے۔ ان دس اسٹیپ دا پورٹل سسٹم ول بی ویریفائی دا ایپلیکینٹ ایلیجیبلٹی فار دا حج اکارڈنگ ٹو دا ڈیٹا اویلیبل ان دا نیشنل انفارمیشن سینٹر، جیسا کہ 2 نمبر میں بتایا نا، پوائنٹ 2 میں بتایا ہے کہ ایپلیکیشن جو کرنے والا جو ایپلیکینٹ بندہ ہے، درخواست گزار بندہ رہے گا، اس کی جو تھرڈ جو سٹیپ میں یہ ہوگا کہ تھرڈ سٹیپ میں ڈیٹا کو ویریفائی کیا جائے گا جی، یہ بندے کا جو ڈیٹا اس نے دیا یہ ایک دم کریکٹ ہے اور صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے۔
اسی کی بنیاد پر پھر اس کو آگے کمپلیٹ رجسٹریشن کے لیے اس کو جو ان سا ایک نوٹیفیکیشن آئے گا اور کہ آپ اپنا نیکسٹ اسٹیپ جو ہے کہ آپ اپنا کمپلیٹ اس کی رجسٹریشن ایک طرح کی کمپلیٹ ہو جائے گی. اس کے بعد چوتھے اسٹیپ میں جیسے میں نے بتایا ہے after the verifying the validity of data and eligibility for the Hajj, the applicant رجسٹریشن ول بی ایکسیپٹیڈ، ایکسیپٹ ہو جائے گی، یعنی اس کی ٹرمز کنڈیشن جو ہیں اس پہ ایکسیپٹ ہو جائے گی. اور اس کے بعد میں رجسٹریشن نمبر ول بی پرووائڈیڈ ٹو دا انکوائری اباؤٹ دا اسٹیٹس. ٹھیک ہے، پھر اس کو ایک رجسٹریشن نمبر دے دیجیے گی جی یہ آپ کا رجسٹریشن نمبر ہے. جو لوگ پہلے حج کیے ہیں آلریڈی ان لوگوں کو پتہ ہے، اور کلوز کے جو لوگ ہیں ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں. یہ رجسٹریشن پروسیجر ہے ایکچولی. ٹھیک ہے جی. اور ففتھ نمبر پہ کیا ہوگا؟ ریزرویشن اینڈ پیمنٹ. یہ دیکھیں ریزرویشن اینڈ پیمنٹ سے ریلیٹڈ پتہ ہے کیا کہ یہ آپ کی تبھی ہوگی جب اگر حج پیکیجز پہ ہم آتے ہیں تو شاید ہم کو ادھر یہ چیز تھوڑی کلیئرلی مل جائے. جیسے رکیں حج پہ یہ جو رجسٹریشن یا انکوائری ہے، یہ انکوائری پہ چلے جاتے ہیں ہم لوگ. ٹھیک ہے جی. تو انکوائری اس کو انگلش میں کر لیں، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں رجسٹریشن انٹل 13 جو ہے نا 13 ذوالقعدہ تک رہے گی. اس کے بعد میں دیکھیں سلیکٹنگ دا بائنگ پیکیج سٹارٹڈ ول بی فرام دا فرائیڈے 15 ذوالقعدہ سے شروع ہوگا. یعنی وہ کمپلیشن آپ کا ہونے کے بعد میں نا وہ کمپلیشن پروسیس جو کرے گی گورنمنٹ آپ کو یعنی اتھورائز کرے گا کہ آپ اوکے نو پرابلم، آپ کی رجسٹریشن ہو چکی ہے، آپ نیکسٹ آگے جو پیکیجز ہیں ان پیکیجز کو جا کے سلیکٹ کر سکتے ہیں. تو پیکیجز کے لیے یہ یہاں پہ کمپلیٹ ڈیٹیل دی گئی ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ. اویلیبل پیکیجز فار دا سیشن 1442. تو اس کے لیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے یہ نیچے دیا ہوا ہے. نیچے یہ پیکیج ڈسٹنگسڈ ہاسپٹیلٹی ٹاورز جو ہے یہ 16,000 کا ایکسکلوڈنگ جو ہے یہ ویٹ. ایکسکلوڈنگ مینز یہ ویٹ کے بغیر ہے، اس میں ویٹ بھی انکریز ہوگا، انکلوڈ رہے گا تو دیٹ از این ادر میٹر. تو 16,560 کے ساتھ میں اگر 15% ویٹ رہے گا تو وہ 1656 اپراکس بتا سکتا ہوں، مجھے پورا اس طرح شاید اندازہ نہیں کر پاؤں گا. پوائنٹ انٹو 15% مینز 165 ریال شاید اس کے اوپر اور آپ کو پے کرنے پڑیں گے انکلوڈنگ ویٹ کے ساتھ میں. سیکنڈ پیکیج ہے وہ جو تھوڑا لو میڈیم کا ہے، وہ 14,381 کا ہے. ٹھیک ہے جی. ایکسکلوڈنگ یہ بھی ویٹ ہے، اور اس میں ہاسپٹلٹی کیمپس ہے. ٹھیک ہے جی. تو آپ کیمپس وغیرہ میں رہیں گے. کیمپس اور ٹاورز مینز کیا ہے کہ ٹاورز مینز آپ کو شاید کسی بلڈنگ وغیرہ میں کیا جائے گا اس لیے مہنگا ہے. اور کیمپس آپ نے دیکھے ہوں گے جو 10 ٹائپس جو لگے ہوتے ہیں ان میں آپ کو جگہ دی جائے گی، آپ کو یہ مقرر کیا جائے گا جی یہ آپ کا ہے اور یہ اس میں آپ نے ہونا ہے. تو اس کے بعد میں تھرڈ جو سٹیپ ہے، تھرڈ سٹیپ کو آپ دیکھ سکتی ہیں. تھرڈ سٹیپ جو ہے وہ ہے پیکیجز ہاسپٹیلٹی فار دا لوور مینز ود دا لیس پرائز. وہ 12,000 رہے گا سیم ایز اٹ. وہ بھی ہے کہ اس میں ایکسکلوڈنگ ویٹ رہے گا، انکلوڈ ویٹ نہیں رہے گا. تو یہ 3 پیکیجز انہوں نے دیے ہیں. یہ پیکیجز آپ میں جب آپ کو کمپلیشن کا میسج آ جائے گا، آپ کو او ٹی پی ریسیو ہوگا موبائل پہ، یس یور آج application has been accepted from the Ministry of Hajj. So ٹائم میں پھر آپ نے کیا کرنا ہے، the next step you have to be select the package. آپ کو کون سا پیکیج لینا ہے وہ پیکیج آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. پیکیج کی ڈیٹیلز یہ دیکھیں، کلک کریں گے تو پیکیج کی ڈیٹیل بھی آ جائے گی. yes if it is working so definitely I will show you کہ اس میں کیا کیا پیکیجز میں ایک پی ڈی ایف فائل ہے. تو they will show us the PDF فائل. صبح میں ان کا ٹائم ٹیبل روٹین ان کا کیسا رہے گا تو یہ اس میں سارا شو کریں گے. اور یہ سارا عربک میں ہی ہے، آئی گیس عربک میں رہے گا. سیم اس کا بھی پیکیجز ڈیٹیل ہے، آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ادھر سے. اس کا بھی پیکیج ڈیٹیل ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. یہ آلریڈی ہو چکا ہے، رکیں اس کو اوپن ہونے دیں تو پھر میں آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے جی. اور یہ رجسٹریشن کا طریقہ کار کیا ہوگا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ہاؤ ٹو یو ول ڈو دا رجسٹریشن. اوکے. سو رجسٹریشن کا پروسیس بہت ایزی رہے گا. وہ ابھی ہم کلک کر رہے ہیں تو یہ رجسٹریشن کا جو پیج ہے وہ اوپن ہو چکا ہے. ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں سیم ہے. رجسٹرنگ
registering to the wishes the perform hajjing for the hajj for the year 1442 is the pilgrim ٹھیک ہے نا preliminary submission and it is the final registration is not considered until the issuance of the final approval after the ensuring the health and regulatory standard for are the meet. وہی جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ جب تک آپ کی ریکوائرمنٹس ان کے ساتھ میچ نہیں ہوں گی نہیں. اچھا یہ کینڈیڈیٹس کے لیے کہ سرٹیفائی آئی ہیو ناٹ پرفارم حج فار دا پاس 5 years, یہ کمپلسری ہے. آئی ڈو ناٹ سفر فرام دا اینی سیور کرونک ڈیسیزز, یہ ضروری ہونا چاہیے. ناٹ انفیکٹڈ ود دا ایمرجنگ کرونا ڈیسیز, آپ کو نہ ہوا یا سسپیکٹڈ آف دا انفیکشن ہوا ہو. سسپیکٹڈ مینز آپ کو اگر کرونا ہوا ہے تو آپ کو پتہ ہے 6 month اس کا ہے کہ یو کین ناٹ بی گو ہیئر اینڈ دیئر فار دا 6 month اونلی. اوکے, ایج بٹوین 18 to 65 آف ایج, آپ کی ایج جو ہے 18 سے 65 کے بیچ میں ہو. آئی ہیو ناٹ ہیڈ ڈائلائسس اینڈ اور ہیڈ اینی کرونک ڈیسیزز دیٹ ریکوائرڈ ہاسپٹلائزیشن ان دا پریویس 6 month. یعنی وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا اور یہ ان لوگوں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ 2 ٹائپ کے لوگوں کو جو ان سے یہ ویکسین جو ان سے پریورٹی 5 ٹائپ کے لوگوں کو ویکسین جو پریورٹی میں دے رہے ہیں, تو اس کے لیے ان لوگوں نے بتایا ہے اس میں. اور دا ہیلتھ آف اسٹیٹس جو ان سے توکلنا پہ جو ان سے امیونائزڈ ہو, فرسٹ ڈوز آپ کی ہوئی ہو یا ریکورنگ جو امیونز ہے وہ ہی ہو. ٹھیک ہے نا جی. ان دا ایونٹ آف دا سسپیکٹڈ سمپٹمس ٹو دا کنسلٹ a doctor directly. اوکے جی. اینڈ here to the sign and not to be bring the food with during the hajj trip. اوکے جی, حج کے دوران آپ نے کھانا وغیرہ نہیں لانا. یہ ریگولیٹریز ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ ریگولیٹریز کو آپ نے فالو کرنا. ہیو سین دا اٹیچڈ ہیلتھ ریکوائرمنٹس لنک. آئی ہیو سین, اس کو میں اوپن کر لیتا ہوں, لیٹ سی کیا ہوتا ہے. اور اس کے بعد میں آپ نے کیا کرنا ہے جی, یہ چیز پڑھنے کے بعد میں آپ نے کیا کرنا ہے جی, ایگری کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے ویٹ دے گا ایک. اور یہ آلریڈی میرے خیال میں جو پیکیجز سے ریلیٹڈ تھا وہ پیپر بھی آن نہیں ہو رہا, تھوڑا نیٹ شاید سلو ہو گیا. تو یہ یہاں پہ ابھی اوپن ہو گیا. انٹر یور انفارمیشن, یہاں پہ آپ نے آئی ڈی نمبر ڈالنا ہے, ریزیڈنس جو بھی ہے, جو بھی جگہ سے ہو, جیسے ابا سے ہو, کدھر سے بھی ہو, ادھر آپ نے یہ امیج فوٹو ڈالنا ہے, اس کو سبمٹ کر دینا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اس کو آپ نے ویٹ کرنا ہے. کب تک یہ, تو اس کے بعد میں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ دیکھیں, یہ جو ان سا 15 ذوالقعدہ کو نا آپ کو یہ جو ان سے ول بی اسٹارٹ فرائیڈے آن دا ذوالقعدہ, میں نے آپ کو بتایا تھا آپ کو میسیج ایک ریسیو ہوگا جس کے تھرو پھر آپ رجسٹریشن جو ان سے آپ اپنا پیکیج سلیکٹ کر سکتے ہیں, وہ یہاں تک ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو موسٹ آف جو ان سی انفارمیشن ہے میں آپ لوگوں کو یہاں دکھا چکا ہوں. ہم واپس جاتے ہیں پیج کی طرف. یہ تو رجسٹریشن کا پروسیس تھا, اور بیچ میں ہم نے پیکیج پہ جب سلیکٹ کیا تھا آپ لوگ دیکھا ہوگا, تو پیکیج میں آلموسٹ یہی والی انفارمیشن جو لکھی ہوئی ہیں, کیونکہ یہ ابھی عربک میں ہے. میں نے پیکیج آپ کے سامنے پہلے ڈاؤن لوڈ کیا تھا, جب آپ نے دیکھا ہوگا یہ پیکیجز میں انہوں نے یہ عربک میں دیا, لیکن عربک میں اس میں سیم میں نے ابھی اس کو ٹرانسلیٹ کر کے چیک کیا تو ٹرانسلیشن میں بھی وہی چیز بتائی گئی. جیسے یہ دیکھیں توکلنا ہے, اور مجازات تحقیق شہادت ہے, یہ عمل اجرات ہے. تو یہ جو سی بہت ساری انفارمیشن جو سی ہے اس میں 50% یہ دیکھیں کوالیفائڈ ہو, کووڈ-19 کا جو ویکسین وغیرہ اس کو ہی ہو, ہیلتھ اس کی ٹھیک ہو. ٹھیک ہے جی. اور اس میں بیچ میں ایک کھانے کا بھی انہوں نے بتایا تھا, وہ بھی شیٹ میرے پاس ہے, میں آپ لوگوں کو وہ بھی دکھا دیتا ہوں کہ حج کا جو دنوں میں کس طرح پرفارم ہوگا, کس طرح کرنا ہوگا ان لوگوں نے. یہ دیکھیں جیسے ادھر ہم لوگ آئے تھے یہ پیکیجز پہ, تو پیکیجز پہ یہ اوپن ہوا تھا. ٹھیک ہے جی. تو یہ پیکیجز جو ان سے ہے, یہ پورا جو ان سے ہے یہ عربک میں دیا ہوا ان لوگوں نے, تو اس کو ٹرانسلیشن کرنے کا کوئی ادھر آپشن نہیں ہے. میں نے پوری طرح سے چیک کیا ہے اس کو. اور سوئچ ٹو, یہ کیا ہے جی, سوئچ ٹو دا پرسنل. ٹھیک ہے جی. تو اس کا کوئی بھی ایسا چانس نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ حج سے متعلق جتنی بھی انفارمیشن مجھے لگا جو آپ لوگوں کو میں دے سکتا تھا میں نے دی ہے. انشاءاللہ آج سے 1 بجے سے اس کی رجسٹریشن سٹارٹ ہو چکی ہے, تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ جلد سے جلد اپنی رجسٹریشن کریں. اور یہ ایک PDF ہے میرے پاس, میں آپ کو دکھاتا ہوں, جس میں ان لوگوں تو جیسے کہ میں نے بتایا یہ میں نے آج مینز فرام ٹوڈے جو ڈیٹ جو ہے وہ 13 ہے, لیکن ذوالقعدہ کی 3 تاریخ ہے. تو 13 ڈیٹ سے ہی یہ رجسٹریشن اوپن ہو چکی ہیں. آلریڈی سائٹ بیزی ہے, مجھے کافی پرابلم ہوئی سائٹ اوپن کرنے میں. یہ ایک پیکیج تھا, اس کے بارے میں یہ دیکھیں 8 تاریخ, 9 تاریخ اور 10 اور 11 اور 12,
یہ 4 days کا رہے گا حج کا جو آپ کا سفر رہے گا. تو 4 دنوں میں 4 دنوں میں 8 تاریخ کو یہ دیکھیں آپ کو کیا لکھا ہوا ہے منع میں, یہ فطور ملے گا, کھانا ملے گا صبح کا, ٹھیک ہے جی, اور پھر دوپہر کا ملے گا, پھر عشاء کا ملے گا. اور 9 تاریخ کو آپ کو صبح کا ملے گا, اور اس کے بعد میں دوپہر کا ملے گا, اور پھر اس کے بعد میں عشاء کا آپ کو جون سا یہ دیکھیں منع سے عرفات جائیں گے, عرفات سے مزدلفہ, اور مزدلفہ سے منع, اور منع سے یہ پھر منع واپس آنا ہے. یہ دیکھیں یہ منع ہے, یہ بتا رہے ہیں مزدلفہ 9 تاریخ, پھر ادھر 10 تاریخ میں منع میں آپ کا سٹے ہوگا 1 دن 2 دن اور 3 دن, اور پھر وہاں سے آپ لوگ انشاءاللہ زور کے بعد میں حاجی لوگ وہاں سے پتھر وغیرہ مار کے نکلیں گے انشاءاللہ. تو یہ جتنی انفارمیشن ہم لوگوں کے پاس ایکومولیٹ ہوئی ہے وہ میں نے یہی سوچا تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں, ٹھیک ہے جی. تو دعاؤں میں یاد رکھیں, اور جو لوگ بھی حج پہ جائیں گے اگر اس کو دیکھ کے ان کو فائدہ ہوتا ہے تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ہمارے حق میں بھی دعا کیجیے, اور پلیز کوئی بھی کویسچن کیوری آپ کی ہے تو آپ کمنٹ باکس میں نیچے اپنا لکھیں, انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہ کر دوں گا کسی نئی اپڈیٹ کسی نئی ویڈیو میں. تو آپ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں, دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ, فی امان اللہ.